اعوذ باللہ بوجہ الکریم وسلطان القدیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ زکوٰۃ ناجائز طریقے سے حاصل کردہ مال پر زکوٰۃ نکالنا اللہ سے مذاق ہے۔ ایسے مال میں زکوٰۃ عائد نہیں ہوگی جسے حرام اور ناجائز طریقے سے حاصل کیا گیا ہو، جیسے غصب شدہ یا چوری کا مال، جھوٹ اور فریب سے حاصل کیا ہوا مال اور رشوت اور سود کے ذریعے سے حاصل کردہ مال، کیونکہ ایسا مال دراصل انسان کا اپنا نہیں ہے، بلکہ یہ حقیقت میں انہی لوگوں کا مال ہے جن سے اس نے ناجائز ذرائع سے حاصل کیا ہے، اور اس کی اصل ذمہ داری یہ ہے کہ جن جن لوگوں سے اس نے یہ مال ہتھیایا ہے ان کو واپس کرے، یا یہ اس کا اپنا مال نہیں ہے بلکہ غیروں کا مال ہے۔ اس میں سے کچھ حصہ بطور زکوٰۃ نکال دے اور کچھ اپنے پاس رکھے، اس کی گنجائش نہیں، کیونکہ یہ کل کا کل جو ہے وہ قابل واپسی ہے۔ اگر اصل مالک نہیں ملتے تو ان کے ورثہ کو دے دیا جائے، ان کا بھی پتہ نہیں چلتا تو سب صدقہ کر دیا جائے، یعنی یہ سب کا سب مال قابل واپسی یا قابل صدقہ ہے۔ اس میں سے تھوڑا حصہ بطور زکوٰۃ نکال دینا کیسے جائز ہو سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے فرمان اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین سے بھی اس پہلو کی خوب وضاحت ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 267 ہے کہ اے اہل ایمان، اپنی پاکیزہ کمائی میں سے خرچ کرو، جبکہ پاکیزہ یعنی طیب کمائی سے مراد حلال ذرائع سے حاصل شدہ کمائی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اس طرح بیان فرمایا، صحیح مسلم کی حدیث ہے، باب قبول صدقہ۔ اللہ تعالیٰ پاک ہے اور پاک چیز ہی قبول فرماتا ہے۔ دوسری حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بخاری کی حدیث ہے، اللہ تعالیٰ بغیر طہارت کے نماز قبول نہیں کرتا اور نہ ہی غلول مال میں سے صدقہ قبول فرماتا ہے۔ اور غلول کا مطلب ہے چوری اور خیانت کے ذریعے سے حاصل کردہ مال۔ ایسے مال سے صدقہ یا زکوٰۃ کی عدم قبولیت کی وجہ بالکل واضح ہے کہ یہ مال سرے سے اس کا اپنا مال ہے ہی نہیں جس میں اس کو تصرف کا حق حاصل ہو، جبکہ صدقہ و خیرات اس تصرف ہی کی ایک قسم ہے۔ اس کے علاوہ اگر ایسے مال سے صدقہ و خیرات قبول کر لیے جائیں تو پھر تو چوری، خیانت اور ناجائز ذرائع آمدنی کے ذریعے سے کسب دولت کی ممانعت بے وقت ہو کر رہ جاتی ہے، اور حلال و حرام دونوں کو یکساں مقام حاصل ہو جاتا ہے، حالانکہ شریعت میں دونوں کا مقام ایک نہیں ہے بلکہ ایک دوسرے سے قطعاً مختلف ہے۔ حرام کھانے والے کی تو عبادت بھی قبول نہیں ہوتی، حتیٰ کہ اس کی دعا تک بھی مردود ہے۔ قرض دی ہوئی رقم کی زکوٰۃ کا مسئلہ۔ قرض پر دی ہوئی رقم کی زکوٰۃ کی ادائیگی کی صورت جو ہے وہ کیا ہو سکتی ہے؟ مطلب اس سوالات جو ہیں کچھ جو ہے وہ پیدا ہوتے ہیں۔ مثلا مالک یعنی جو قرض دہندہ ہے وہ زکوٰۃ ادا کرے کہ مالک حقیقی وہی ہے، مقروض ادا کرے کہ فی الحال اس کے قبضے میں ہے اور وہ اس سے فائدہ اٹھا رہا ہے، یا زکوٰۃ سے دونوں مستثنیٰ ہیں، یا دونوں ہی اپنی اپنی جگہ زکوٰۃ کو ادا کریں گے۔ جمہور فقہا کے نزدیک قرض پر دی ہوئی رقم کی دو صورتیں ہیں اور دونوں کا حکم الگ الگ ہے۔ قرض کی رقم اگر ایسے شخص کے ذمے ہے جو صاحب حیثیت ہے اور اس کی طرف سے وصولی میں بھی کوئی شبہ اور خطرہ نہیں، اس کی وصولی یقینی ہے۔ دوم، قرض کی رقم ایسے شخص کے ذمے ہے جو تنگ دست اور مفلس ہے، یا ایسے شخص کے ذمے ہے جو سرے سے ادائیگی ہی کا منکر ہے اور ایسا کوئی دستاویزی ثبوت بھی نہیں جس کی بنیاد پر وصولی کے لیے قانونی چارہ جوئی ممکن ہو۔ تو پہلی صورت میں جمہور علماء جو ہے وہ اس بات کے قائل ہیں کہ قرض دہندہ قرض دی ہوئی رقم کی باقاعدہ ہر سال اپنے موجودہ مال کے ساتھ زکوٰۃ ادا کرے، کیونکہ اس کی قرض دی ہوئی رقم محفوظ ہے جسے وہ جب چاہے بآسانی وصول کر سکتا ہے، اس کو ایسا ہی سمجھا جائے گا کہ گویا رقم اس کے پاس ہے۔ دوسری صورت میں قرض دی ہوئی رقم کی زکوٰۃ اس وقت ادا کی جائے گی جب وہ وصول ہو جائے گی، تاہم اس میں اختلاف ہے کہ وصولی کے بعد گزشتہ تمام سالوں کی دی جائے گی یا ایک ہی سال کی زکوٰۃ دی جائے گی۔ زیادہ صحیح بات یہی ہے کہ صرف ایک سال کی زکوٰۃ جو ہے اس وقت ادا کر دی جائے جب وہ رقم وصول ہو۔ اس سلسلے میں جو ہے وہ کچھ علماء کا اختلاف بھی ہے۔ بہرحال صحیح مسلک یہی ہے کہ غیر یقینی رقم کی وصولی کے فوراً بعد ایک سال کی زکوٰۃ جو ہے وہ نکال دی جائے اور نئے سرے سے سال گزرنے کا انتظار نہ کیا جائے۔ مقروض پر زکوٰۃ۔